يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. ناظرین خوشیوں کے سما میں اور آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں. آپ کو مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے, ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, روایت کوکنگ آئل اور المدینہ فلورمنٹس, برج پاور بیٹری, رمادہ ہوٹل, حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس, بابا گروپ آف کمپنیز, لاسپا بریڈ اور دیگر احباب نے. اور ساتھ تعاون جو کیا ہے وہ میری پوری ٹیم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو خوش رکھے. آئے ناظرین چلتے ہیں اور اسی اسنا میں جو مہمان بیٹھے ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. آج جو مہمان ہمیں درمیان موجود ہیں بہترین عالم دین ہیں, نوجوان عالم دین ہیں اور عالم بعمل بھی ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان قادری صاحب جو کہ الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ایک عرصہ دراز سے حصہ بھی ہیں, آج موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خیریت سے آپ ٹھیک اللہ ہے. کا شکر. اتنی مصروفیت کی بنا پہ آج آپ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. آپ لوگوں سے محبت کا ایسا تعلق ہے کہ جب آپ لوگ مجھے حکم کرتے ہیں تو میں منع ہی نہیں کر پاتا. سبحان اللہ, زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور ساتھ موجود ہیں شہر حیدرآباد کا فخر, فخر حیدرآباد, بہترین ثناخواں, خوش الہان ثناخواں, وہ ثناخواں کہ جو کہ الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے خدمت کر رہے ہیں دین متین کی, اور ثناخوانی بھی بہت پیارے انداز سے کرتے ہیں. ان کے بہت سارے شاگرد بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب میں ایک چینل پہ تھا وہاں میں نے دیکھا کہ ثناخواں بیٹھے تھے اور جب ان کی آمد ہوئی تو ثناخواں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کا استقبال کر رہے تھے. تو پھر بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب یہ جو ہیں ہمارے استاد محترم ہیں. تو میری مراد جناب آغا منور پٹھان صاحب سے ہمارے درمیان موجود ہیں. حضور کی بارگاہ میں ہدینات کی پیش فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. جزاک اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آج ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ حمد باری تعالیٰ سے اس پاک بزم کا جو ہے آغاز کیا جائے. انشاءاللہ آغاز اپنے حمد سے کرتا ہوں. اللہ سے دعا کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول بارگاہ ہو جائے اور اس ذکر کے صدقے ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے. کوئی زبان خاموش نہ مل کے میرے ساتھ پڑھیں. لا
जान है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। اور یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، کیا بات ہے؟ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہو ہم سب، عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر کو بولے یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ثنا خوانی ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ آپ نے پڑھی اسی۔ اچھا علامہ صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل نعت کے حوالے سے ایک سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کروں؟ بالکل بالکل۔ سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب میوزک کے ساتھ، دف کے ساتھ جو ہے ہم ناشری جو پڑھتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کو کس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، دف کے ساتھ نعت پڑھنا اور میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا، اس میں یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا تو بالاتفاق ناجائز گناہ ہے، جو کہ بعض اوقات ہم یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر کچھ پیجز وغیرہ ہیں، وہاں ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو باقاعدہ باضابطہ جو ہے وہ چینل بنا کے بیٹھے ہیں، اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ان کو روکنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کبھی گانے کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی شوز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسی طرز پہ الیاذ باللہ نعت کو بھی سمجھتے ہیں، نعت کو بھی اسی طرز پہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے بھی ایک فقہی مسئلہ موجود ہے کہ اگر قرآن کریم کو یہ مزامیر کی طرز پہ پڑھا جائے، جو میوزک والا ہوتا ہے، تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی توہین ہے، قرآن کو اسی انداز میں پڑھا جائے جس پر وہ نازل ہوا ہے، عربی لب و لہجے پر۔ ظاہر ہے امام اہل سنت نے پھر یہ بات بھی لکھی ہے کہ نعت خوانی بھی طاعات اجل عبادات میں سے، تب یہ بھی عبادت میں سے، تو پھر اس کو بھی عبادت کے تقاضوں کے مطابق ہی ادا کیا جائے گا۔ آپ اپنی محض ذوم فاسد میں کہ جی وہ میوزک کے ساتھ نعت پڑھی جائے تو لوگوں کا ذوق و شوق بڑھے گا، لوگوں کے ذہنوں میں نعت کا جو ایک پاکیزہ تصور ہے وہ خراب ہوتا ہے، یہ بات ذہن رکھیے۔ اس لیے میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا یہ تو حرام و ناجائز۔ دف میں اختلاف ہے، دف میں اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو علماء ہیں، مذہبی طبقہ ہے، وہ اس پر دلیل نہیں دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی تھی تو ان کا استقبال جب کیا گیا تو بچیاں دف لے کر باقاعدہ وہ طلع البدر والی نے ایک مشہور و معروف کلام وہ پڑھ رہی تھی، تو وہاں سے بھی وہ دلیل اخذ کرتے ہیں۔ اور کچھ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ جب ایک جگہ مدینہ میں شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ وہاں دف والی بچیاں بھیجیں، کیونکہ وہ کلچر ہے وہاں کا۔ لیکن اس سے ذہن میں یہ رکھیے گا بات، مجھے اب تک یاد ہے تفہیم المسائل کتاب میں نے پڑھا، مفتی اعظم مفتی منیر رحمان صاحب نے بتائی، یہ بات ہمارے استاد ہیں کہ ان واقعات کے علاوہ کبھی بھی ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کی نعت خوانی کو پڑھنے کی اجازت دی ہو یا حکم دیا ہو۔ یہ اس وقت خاص ظاہر ہے آپ جو تشریف لائیں ہجرت کر کے، ایک ماحول ہے، وہ ان کلچر کے مطابق آپ کا استقبال کیا،
अगर उस वक्त उनको टोका जाए तो हो सकता है कि उनका दिल जो है वो गमगीन हो जाते हैं। तो इसलिए उस कल्चर के मुताबिक उस वक्त उनको नहीं कहा गया, लेकिन बाद में इसकी इजाज़त नहीं दी गई कि इस अंदाज में नात पढ़ी जाए दफ पर। और मुरम्मद अंदाज में जो पढ़ी जा रही है वो दफ नहीं होता है, दफ के साथ भी और भी बहुत कुछ आता है। हमारी कौम का मसला ये है कि अगर उंगली पकड़वाएं तो वो कहते हैं जी हाथ पकड़ लो, और जब बे इल्म लोग बैठे हैं, मेहराब और मिंबर पे भी ऐसे लोग बैठे हों, चैनल पे भी ऐसे लोग बैठे हों, नात खानी के शोबे के अंदर तो आप नर जाहिल बैठे हो आके, तो फिर तो हम इस शोबे को ऐसे लोगों के हाथ में दे ही नहीं सकते। फिर वो ये बात करेंगे नात खानी कैसे की जाएगी, कौन सी म्यूजिक जायज़ है कौन सी नाजायज़ है, तो फिर नात खानी और इस शोबे का जो तकद्दुस पमाल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो फी नफ्सी ही नाजायज़ हराम होती है, और कुछ वो होती हैं अगर फी नफ्सी हराम ना भी हो तभी उलमा उसकी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर उसकी इजाज़त दी बाद में बड़े फितने और मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसलिए फी ज़माना दफ के साथ नात पढ़ी जाती है, उसकी भी शरन कोई इजाज़त नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, हमारे दरमियान आगा मुनव्वर पठान साहब सना खां भी मौजूद हैं, गुफ्तगू कुछ करते हैं। रबीउल शरीफ का महीना है, आगा साहब कितना अर्सा हो गया था हुजूर की सना खानी करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं बचपन से ही सरकार की सना खानी करता आया हूँ, और मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद गुलाम हसन वादी साहब हैं, इनकी दुआओं के तवस्सुल से मैं यहाँ महफिल उगाने में तशरीफ़ फरमा हूँ, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। 25 साल से ऊपर हो गया मुझे सना खानी करते हुए, इंशाअल्लाह मजीद भी जब तक सांस में सांस है इंशाअल्लाह सना खानी करते रहेंगे। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो किसी बुजुर्ग से आपकी निस्बत, किसी बुजुर्ग के मुरीद हैं? जी हज़रत, मेरे पीर और मुर्शिद सखी मोहम्मद उवैस शाह जिलानी, उनकी शफ़क़त रही हमारे ऊपर, और वो मेरे पीर और मुर्शिद हैं। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, अब आप लोग बहुत उम्दा प्रोग्राम भी हर जुमेरात को अवाम नास के लिए करते हैं। फिर माहाना प्रोग्राम जमात दुरुद्दुस्सलाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खलीफा महरान साहब और सखी मोहम्मद उवैस शाह अहमद जिलानी साहब मतज़िल्लाहुल आली जो ये सदा के गुलदस्ता बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। बड़े मुशफ़िक़ हैं, शफ़ीक करम फरमाते हैं, और हर जुमेरात को जब हम आपके मेहमान होते हैं तो आप लोग माशाल्लाह बड़ी करम फरमाते हैं, हमारे खाने में भी बड़ा ख्याल रखते हैं, और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी खुसूस आपके जो साथी जोड़ीदार जनाब सर नदीम साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तबीयत नासाज की वजह से वो आना इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोशिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। मैं चाहूँगा कि कोई कलाम हमें नाज़रीन के समात पर नज़र फरमाएं इंशाअल्लाह। गम के
समंदर में हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे से कहे कि लाज रख लेना तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, घर में और कोई भी सना खां है आपके अलावा? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, माशाअल्लाह, वो भी सरकार की सनाख्वानी करती हैं। माशाअल्लाह, असल में वालिद साहब भी पढ़ते थे मेरे नात खानी, सुभान अल्लाह, सनाख्वानी करते हयात है, विसाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला आमीन, मकाम अता फरमाए। मेरे वालिद साहब नात पढ़ते थे, मुझे वो बचपन में सिखा देते वो नात मुझे। अभी वही सिचुएशन मैं संभाल रहा हूँ, मैं अपनी बेटियों को यही दे रहा हूँ नात का दर्स। इंशाल्लाह हिफ्ज़ भी करवाया अपनी बेटियों को, सुभान अल्लाह, और नात की तरफ भी मैंने उनको रवा किया कि वो भी इंशाल्लाह नात ही पढ़ती रहेगी। माशाल्लाह। इसी तरह आप सब जिस तरह इन्होंने बताया कि ये बच्चों की परवरिश करें, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों को माशाल्लाह हाफिज कुरान भी बनवा रहे हैं, बना दिया, और सना खां। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं हाफिज साहब, उनकी भी 3 बेटियां हैं, और माशाल्लाह वो भी सना खानी करती हैं, तीनों बेटियां। और हाफिज साहब जो हैं वो भी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं बच्चों पे, और बहुत अच्छा उनका इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बहुत प्यारा उनका काम है। तो माशाल्लाह ये होना चाहिए कि एक बच्चा, आप क्या कहते हैं कि बच्चे को कम से कम हाफिज कुरान तो हम बनाएं। देखें, ये अभी तो एक कल्चर बन गया है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर मस्जिद के मौलवियों के साथ इनको लगा देंगे तो बच्चा कमा नहीं पाएगा। ये हालांकि अल्लाह ने इसका जिम्मा लिया है। अगर आप मस्जिद के मौलवियों के पास या मजहबी लोगों के पास भेजते हैं अपने बच्चे को, तो हकीकत में आपने भेजा नहीं है, बल्कि आपने वापस अपने पास ही बुला दिया, इसलिए कि वो वहाँ जाकर जो तरबियत उसको मिलेगी, फिर वो आपका बाअदब हो जाएगा, फिर वो आपको वो इज्जत देगा जो कुरान में और हदीस में बयान हुई है। तो होना ये चाहिए कि कम से कम घर में एक बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो हाफिज कुरान हो, और ये तो लाजिम हो कि हर खानदान में कम से कम एक आलिम दीन। अच्छा हजरत, एक बात आपको करना चाहूँ, फिर वक्फा लेते हैं। अजमल कादिर साहब, मुफ्ती अजमल कादिर साहब जो कि गखड़ में होते हैं, उनका एक बहुत प्यारे करीब में सुनता, कहना कि भाई हम जितने भी आलिम दीन है ना, वो सब 12 महीनों अल्लाह ताला उनको ऐसा करम फरमाता है कि वो कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्क के हवाले से कोई तंगी नहीं आती। और आप गवर्नमेंट अहबाब को ले लो जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या कोई प्राइवेट जॉब पर है, वो बेचारे 15 तारीख को बाद ही जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। आप ये देख लीजिए ना कि बाद औक़ात बड़े बड़े लोग, सरमाएदार हैं, पैसे वाले, जॉब वाले, कारोबारी, वो आपको रोड पे एहतजाज करते दिखाई देंगे, हमारा फलाना मसला फलाना। मगर आपने कभी मस्जिद के इमाम होगा रोड पे एहतजाज करो, जी मेरे घर में खाना नहीं था आज, जी मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, उसकी तनख्वाह भी 10,000 12,000 है, लेकिन अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत दी है, वसाअत दी है, उसके सारे मामले तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अमूमन एक लोगों में देखा गया है, इंशाल्लाह वक्फा लेते हैं। आगा साहब आपसे, आप भी हजरत आपकी तवज्जो दिलाना, आप भी तवज्जो, जब हम सबकी तवज्जो होगी तो नाज़रीन की भी तवज्जो होगी। जिस बकरे पे अल्लाह या गाय पे अल्लाह लिखा होता है वो हम 5 लाख की भी खरीद लेते हैं। और से सुनिएगा हजरत, मैं बड़ी पते की बात करने लगा हूँ, जिस बकरे या गाय पे अल्लाह लिखा होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो हम 5 लाख का भी खरीद लेते हैं। मगर जिस कुरान के हाफिज के दिल के, जिस कुरान के हाफिज में जिसके दिल के अंदर कुरान पाक होता है, कभी हमने ये सोचा हम उसकी तनख्वाह फिर 10-12 हज़ार रुपये देते हैं। क्या कहते हैं साहब? बिल्कुल,
تربیت کا فقدان ہے جی، وہ ہم نے مذہب کو اور مذہب لوگوں کو ثانوی حیثیت دی ہے. تو یہ جو حالات ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہا ہے کبھی زلزلہ، یہ وجہ ساری یہی ہے، ہم نے مذہب کو بالائے طاق رکھا ہے. وہ جو کہا نا کسی شاعر نے کہ اگر تعلیم قرآن کو تو نے اگر نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے تجھے دکھایا ہوتا. ہم قرآن کے حافظ کو، ایک عالم دین کو، کہنے تو عالم دین ہے، مسجد کا امام ہوگا، لیکن ہم اس کو نوکر سمجھتے ہیں، اس کو وہ حیثیت دیتے نہیں، وہ عزت دیتے نہیں جو قرآن نے بتائی، جو اللہ نے بتائی، اس کے رسول نے بتائی. صحیح. اس لیے آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں. اچھا ناظرین، وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد سرکار کی آمد. مرحبا. مرحبا. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم، بن کے موجے کرم، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کے اتار آ گیا، گود میں چاند جس کے اتار آ گیا. حور و گل سلامی کو جھکنے لگے، حور و گل سلامی کو جھکنے لگے، پڑھ کے رضوان صلی اللہ آ گئے، پڑھ کے رضوان صلی اللہ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں. مرحبا سر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں بہت پیارے انداز سے بختاور منور ہدیہ نعت پیش فرما رہی تھی، اور ان کے والد گرامی بھی شہر حیدرآباد کے بہت پیارے خوش الحان ثناء ہیں، اور علامہ عالم دین بھی موجود ہیں. علامہ ارسلان صاحب چلتے ہیں اور علامہ صاحب کی جانب اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب، عدالت کے حوالے سے عدالت کا جو ہے اپنا خلا کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شریعت مطہرہ نے طلاق کا اور نکاح کا جو اختیار ہے وہ مرد و عورت کے درمیان رکھا ہے، کیونکہ نکاح دو لوگوں کے بیچ میں، مرد و عورت کے بیچ میں باہم رضا بندی کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ اور گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب خلا لی جاتی ہے، علیحدگی کی جاتی ہے، یعنی طلاق دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں آپ، تو اس کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے جس کا نکاح ہوا ہے. ظاہر ہے میرا کا نکاح ہوتا ہے
تو میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اہل خود ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی میری ہو طلاق آپ دے دیں. ایسے وہ اگر کسی اور کو ہم اختیار دے دیں گے تو آپ مجھے بتائیے لوگ آپس میں جھگڑے ہوں گے, لوگ اس سے گھر توڑ دیں گے. تو عدالت کی جو خلا ہے نا, اصل میں لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھے نہیں ہیں. وہ خلا طلاق نہیں ہوتی ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, شریعت مطالعہ نے نکاح کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ ایجاب و قبول ہوگا, یعنی عورت قبول کرے گی, مرد کہے گا میں نے اتنے بس مہر کے بدلے تو اسے نکاح کیا, وہ قبول کرے گی. ایک شرط, 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کام ہوگا, 2 شرط. یہ نکاح ہے. 1400 سال کی تاریخ میں نکاح ایسے ہی ہوتا آیا ہے. آج کل کے حالات کی وجہ سے نکاح کو تحفظ دینے کے لیے قانونی طور پہ آپ فارم کو فل کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. پھر اس کو باقاعدہ عدالت میں جمع کرایا جاتا ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ قانونی طور پہ عورت کو ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے اور نکاح کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے. یہ جب جج یہ کہتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ عورت وہ تقاضا کر رہی ہے جی مجھے خلا چاہیے, جج جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی تو وہ نکاح کو ختم نہیں کر رہا, اس نکاح کی قانونی حیثیت کو ختم کر رہا ہوتا ہے. وہ نکاح میں موجود ہے. اگر آپ اس کو طلاق سمجھتے ہیں تو طلاق نہیں ہوئی, کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے, جج صاحب کے پاس نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے, وہ خلا کا سمجھتے ہیں کہ جی وہ علیحدگی ہو گئی ہے. اب کئی شاید خواتین ایسی ہوں گی جو کسی وجہ یا غیر وجہ پر طلاق خلا لے کے بیٹھی ہوں گی, وہ سمجھے کہ نکاح ختم ہو گیا, اب وہ کسی اور سے نکاح کر رہی ہوں گی, تو الیاذ باللہ پھر وہ نکاح تو نہیں ہوا, وہ زنا ہی چل رہا ہے. تو یہ صرف علم کی کمی کی باعث ہے, لوگوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, یہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو پاکستان کو ہم ریاست مدینہ بنائیں. ریاست مدینہ کیا ہے؟ ان کو ہمارے حکمران اکثر کہتے ہیں اپنے بیانوں میں کہ ریاست مدینہ بنانی ہے, ریاست مدینہ پاکستان کو. دیکھیں دعویٰ بڑا اچھا ہے, اور یہ میرے خیال ہے پچھلی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اس سے پہلے جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے کسی حکمران کا یہ دعویٰ نہیں سنا. دعویٰ یقیناً اچھا ہے. پھر اس دعوے کے بعد اس کا پھر عمل دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ایسا کیا کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کی بہت ایسی تھیں جس پر میں خود بذات خود ان سے بڑا مطمئن بھی تھا, خوش تھا, میں نے ان کی حمایت بھی کی اس مسئلے پہ. ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ریاست, کیونکہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے, کبھی کانفرنس میں کہا کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں, ویسا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو بنایا تھا, جہاں پر جو ہے وہ مسلمان پسندی تھی, انسانیت پسندی تھی, مساوات کا درس دیا گیا ہے, اخوت کا درس دیا گیا ہے, جہاں پہ غریب نادار لوگوں کا ان کا حق دیا گیا ہے, مستحقین کو ان کا حق دیا گیا ہے. یعنی جتنے بھی اسلامی مسائل احکامات ہیں ان کا عملاً جو ہے نفاذ کیا گیا. اگر ہمارا کوئی بھی حاکم وقت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس طرز پہ, وہ دعویٰ اچھا ہے. اگر وہ کوشش کرتا ہے, ہماری جو ہے دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ہم فزیکلی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ کہ آپ دعویٰ کچھ اور کریں, آپ پھر قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہوں, آپ پھر اسلامی بہت سارے ایسے مسائل ہیں, جیسے کچھ وقت پہلے ایک جو ہے وہ بل پیش کیا گیا تھا کس چیز پر کہ اگر کوئی شخص نابالغ ہے تو وہ بغیر عدالت کی اجازت کے اسلام قبول نہیں کر سکتا, حالانکہ غیر شرعی ہے. تو جب آپ اسلامی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو ہر چیز رکھنی پڑے گی. اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہے, آزادی حاصل ہے, مساوات کا درس دیا اسلام نے, لیکن اس کے ساتھ غیر مسلموں کو ان کی جان مال کا تحفظ بھی حاصل ہے, اور وہ اس انداز میں کہ جو غیر مسلم یہاں رہیں گے ذمہ کافر ٹیکس دے کر, ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اسلامی قوانین کی پاسداری کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندو جو الیاذ باللہ کچھ وقت پہلے واقعہ ہوا, قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ آپ کے سامنے آیا, وہ ہو جائے. کوئی عیسائی ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر رہے, یا کوئی قادیانی اسلامی جو ہے وہ شعار کے اوپر انگلی اٹھائے, یہ مطلب نہیں ہے. وہ بھی اپنی حدود میں رہیں گے اور اسلامی قوانین کی پاسداری کریں گے, کیونکہ مدینے کے اندر بھی یہودی بات تھے, عیسائی بات تھے, اور وہ اسلامی قوانین کی پاسداری کر رہے تھے. ان کو ان کی جان مال کا تحفظ دیا گیا. یہ اسلامی ریاست ہے, یہ مدینے کی ریاست ہے. اس پر طرز پہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً اچھی بات ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے علامہ صاحب آپ نے سوال کا جواب عطا فرمایا. ایک کمسن سنخاں بختاور آغا منور بیٹھی ہیں, تو کیوں نہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ سے سماعت کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اے صبا تو لے چل ہم کو سامنے سرکار کے, اے صبا تو لے چل ہم کو سامنے سرکار کے, حال دل سناؤں گی میں, حال دل سناؤں گی میں سامنے سرکار کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. چلو دیار نبی کی
जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बाहर लौटेंगे हम करम की, बाहर लौटेंगे हम करम की। दिलों को दामन बना बना कर नाम के जैसा सखी है कोई, नाम के जैसा सखी है कोई, नाम के जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। है उनको उम्मत से प्यार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं। हुजूर आंसू बहा बहा कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज से बख्तावर ने हदिया नात पेश फरमाया। अल्लामा साहब की जानिब करते हैं। अल्लामा साहब, सवाल आया था कि इस्लाम के मरकज़ मक्का व मदीना में मिलाद नहीं मनाया जाता, तो हम क्यों मनाएं? कुछ लोग इस तरह के सवालात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो उसूल है ही नहीं कि अगर मक्के और मदीने के अंदर मिलाद नहीं मनाया जाता तो हम जो है वो मिलाद नहीं मना सकते। इसलिए बल्कि मैं आपको कुछ हवाले भी पेश करता हूँ इस हवाले से। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि मुहद्दिस कबीर हैं, वो अपनी किताब अल मिलादुन नबवी के अंदर खुद लिखते हैं कि ये मिलाद, ये जो अच्छा अमल है, ये हरमैन शरीफैन में, यमन में, मिस्र में, बिलाद इस्लाम के अंदर हमेशा से मनाया जाता रहा है। अब बात ये कि लोग आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि मक्के मदीने में मिलाद नहीं मनाया जाता। तो जो हुकूमत वक्त मौजूद है ना सऊदी अरब में इस वक्त, वो 100 साल पहले की है और इस्लाम 1400 साल पहले से है। तो जो 1400 साल पहले से जो निज़ाम है हम उसको फॉलो करेंगे, और जो इस्लाम का निज़ाम है हम उसको फॉलो करेंगे। ये तो हुकूमत वक्त है, ये तो इंतज़ाम है। इंतज़ामी मामला तो बदलते रहते हैं। अगर दलील यही रख ली जाए कि जी मक्के मदीने में मिलाद नहीं मनाया जाता और हम भी ना मनाएं, तो मुझे बताइए मक्के के अंदर एक वक्त वो भी था कि काबतुल्लाह में तो बुत भी मौजूद थे, फिर क्या कहा जाए कि वो बुत भी सही थे? क्या वो वक्त नहीं आया काबतुल्लाह के अंदर कि यजीद जैसे फासिक और फाजिर की भी हुकूमत थी, तो फिर जो हुक्म वो दे रहा होगा वही निज़ाम चलता होगा, तो क्या उसको फॉलो किया जाएगा? बात है कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम इंतज़ाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज के ज़माने में जो हुकूमत वक्त वहाँ मौजूद है वो मिलाद को, नज़र नियाज को, फातिहा को, दुरूद को, वो इसको नाजायज़ कहती है, बिदअत कहती है। दलील वही देती है कि जो चीज़ रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं हुई, बाद में हुई, वो नाजायज़ है, बिदअत है। तो मिलाद मनाते हुए उनको ये बातें याद आती है। आप उनसे पूछिए कि जो रुमाल आप पहनते हैं लाल, जो हमारे यहाँ सब्जी वाले पहनते हैं, रसूलुल्लाह से साबित है पहनना है? आपको बिरयानी खाते हुए याद आता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में बिरयानी थी या नहीं थी? कुरमा खाते हुए याद आता है आपको? बहुत सारे मामला, ये जो आप जुब्बा कुब्बा पहनते हैं यही नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर तहबन इस्तेमाल फरमाया। आप तो शलवार कमीज पहनते हैं, आप तो पजामा पहनते हैं, कहाँ साबित? ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। अगर इन्हीं उसूलों को देखा जाए तो फिर कुरान करीम आज के ज़माने में पढ़ना मुश्किल हो जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान जिस अंदाज में नाजिल हुआ लिखा गया, उसमें सिपारे मौजूद नहीं थे, रुकू मौजूद नहीं थे, उसमें ज़बर ज़ेर पेश मौजूद नहीं थे, हत्ता के नुक्ते भी मौजूद नहीं थे। और जिसने ये सारे मामलात किए हैं, नुक्ते लगाए इसमें, वो तो हज्जाज बिन यूसुफ था, बड़ा जालिम फाजिर इंसान था। अब मुझे बताइए कि अगर उसकी इस बात को छोड़ दिया जाए तो फिर तो कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
تو کسی کی شخصیت کو ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے, ہم کسی حکومت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ہم میلاد کے حوالے سے یہ عقیدہ, یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میلاد منانا فرض یا واجب نہیں ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے, اور یہ مسلمان اس لیے مناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے, آپ اس کو ذاتی طور پہ فطرت میں آپ کو خوشی ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے, ہم صاحب ایمان ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. جن کا نبی ہے انہیں خوشی ہوتی ہے, جنہیں خوشی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کا علاج کروائیں. اس کا تو یہ حال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے, اور الحمدللہ ہمارے پروگرام کا وقت یقیناً اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور ناظرین بتاتا چلوں کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی کیا شان ہے. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی آپ نے قلم اٹھایا تو بہت خوبصورت انداز سے حضور کی شان بیان کی, اور کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدیجے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہوگا 25 سفر المظفر کو اٹھ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان گزرا ہے, اور الحمدللہ شہر حیدرآباد کیا پوری دنیا کے اندر اس سے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ منایا گیا ہے. یقیناً آپ نے بھی الحمدللہ اس مبارک میں شرکت کی ہوگی, اور آپ بھی الحمدللہ آپ نے بھی منایا ہوگا. دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں, عاشق کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ, آپ نے بڑے بہترین انداز سے حضور کی نعت بھی لکھی, اور وہ نعت اس انداز سے لکھی کہ اس میں قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کہ سچی بات سکھاتے ہوئے ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. کیا بات, اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. تو ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ منائیں, اور بہترین انداز سے منائیں. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اپنا پچھلے پروگرام میں بھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے چہرے کو رنگین کر لیں گے, چہرے کو بالکل اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لیپا پوتی کر لیتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنا گرین پینٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں, اور عجیب سی ایک شکل بنا لیتے ہیں, اور باجے بھی اکثر دیکھا گیا. تو بھائی یہ باجے بجانے کا نام نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس پر یہ کہوں گا کہ یہ علم کی کمی کہہ رہے ہیں آپ, کہ 12 ربیع الاول پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے, یعنی ہر سال ہی تقریباً دیکھنے کو ملتا ہے. ایک تعداد وہ ہے مذہبی لوگوں کی جو باقاعدہ ان کو ربیع الاول میں ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ان معاملات سے بچیں, لیکن ایک تعداد وہ ہے کہ وہ غالباً اس مقدس مہینے کو, اس مقدس ایونٹ کو وہ شاید کوئی تفریح کا مقام سمجھتی ہے, یا تفریح کا کوئی ایونٹ سمجھتی ہے. وہ اونٹ گاڑیوں پہ لے کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں, چیزیں پھینک پھینک کے دی جا رہی ہوتی ہے, قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں میوزک کے ساتھ, اور پھر وہ باجے وغیرہ لے جا کر پورا کا پورا ماحول خراب کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے غیر مسلم جو ہے, یا ایسا شخص جو کہ مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہ ہو, جو ربیع الاول کی یہ محافل اٹینڈ نہ کرتا ہو, اگر وہ یہ اس انداز میں جلوس محافلوں کو دیکھے گا تو کیا وہ مذہب کے قریب آئے گا؟ وہ تو بدظن ہوگا. وہ کہے گا اگر اس انداز سے اسلام منایا جائے تو میں پھر نہ منانے والوں میں اچھا ہوں. اس لیے یہ طریقہ اسلام کا ہے ہی نہیں. ہمارے علماء چیخ چیخ کر محراب و منبر سے کہتے رہیں کہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے, اس سے بچیں. آپ باجا بجا رہے ہیں, آپ یہ بجا رہے ہیں, آپ کیا مطلب کون سا ایونٹ ہے؟ گناہ کو گناہ کی جگہ پہ, نیکی کو نیکی کی جگہ پہ. گناہ بول تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن کم سے کم اتنی حیا تو ہو کہ ہم گناہ کو نیکیوں کے ساتھ مکس تو نہ کریں. لیکن اس پر ایک بات میں لازمی کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ربیع الاول پہ کیا ہو رہا ہے, لوگ ناچ رہے ہیں اور ایسی محفلوں میں ایسی ناخوانی اس میں دمال کر رہے ہیں. غلط ہونا اپنی جگہ ہے. غلط کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھی چیز کو چھوڑ دیں گے. اصول یہ ہے کہ اگر کسی مستحب کام کے اندر بھی کوئی حرام داخل ہو جائے تو ہم اس مستحب کام کو چھوڑیں گے نہیں, حرام کو سے الگ کریں گے. یعنی اس کی حرام کی مثال میں سمجھ لیجیے آپ کہ اگر مسجد میں کتا چلا جائے تو مسجد کو تھوڑی گرائیں گے, کتے کو باہر نکالیں گے. آسان سی بات ہے. ربیع الاول کی محفلوں میں کچھ بے علم اور یا کہنا بے وقوف لوگ اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے مذہبی لوگ, مذہبی معاملات, یہ ایونٹ جو ہے الیاذ باللہ بدنام ہوتے ہیں. ان کا اسلامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا ذاتی فعل ہے, اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے.
بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے انشاءاللہ گونجے گی فضا. حیدرآباد نیوز کی مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹرانسمیشن آپ تک ہم پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس کرونا پینٹس اور ساتھ ہی روایت کوکنگ آئل المدینہ فلر میز برچ پاور بیٹریز ساتھ ہی ناظرین رمادہ ہوٹل حاجی محفل شیمل ہاؤس بابا گروپ آف کمپنی لاسفہ بیٹ اور دیگر احباب نے کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد علی نقشبندی حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. مولا کریم ہمیں ہر سال ایمان و عافیت کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر با ادب انداز میں با شوق با ذوق ہو کر ربیع الاول کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے لواحقین مسلمان دنیا سے گئے مولا سب کی بلا حساب حتمی مغفرت فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ فرما. بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. اس بابرکت مہینے کو مولا کریم مدینہ شریف میں دیکھنے کی توفیق سعید عطا فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك